اسٹیٹ آف مائنڈ ہے. اب آپ ڈپریسڈ ہوئے, اعصابی تناؤ کا شکار ہوئے, آپ کو ایک عجیب سی دنیا میں آپ چلے گئے, اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ کسی اور دنیا میں چلے گئے. بھائی یہ بھی تو ایک ایکسپیرینس ہے نا, یہ بھی ہر کسی کے پاس میں تھوڑا ہوتا ہے. اب جب آپ اس اسٹیٹ آف مائنڈ سے باہر نکلیں گے, ادھر آتے ہیں مین کے جو ایک کامن لائف ہے, مین کے ایک روٹین آف لائف. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ لائف اور یہ لائف, اس میں کتنا ڈیفرنس ہے, اور مجھے کہاں پہ رہنا ہے. مسائل ہمارا انتخاب ہوتے ہیں. اب آپ کو کوئی مسئلہ آیا ہے تو آپ اس کو کیا کرتے ہیں, آپ ٹیکل کرتے ہیں, آپ اس کا سامنا کرتے ہیں, آپ اس کو راستہ نہیں دیتے. اگر وہ بڑا مسئلہ اس کے بعد نہیں بنتا. ہمارا کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم فضول میں وہ دور دراز کی سوچ, وہ پتہ نہیں کہاں کا ہمارا لنک ہے کسی دور دراز کے پرابلم کی وجہ سے, کسی کا پرابلم اس کو ہم اپنا بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اوور تھنک کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہر وہ بندہ جو اپنے سوالوں کے جواب بھی خود دیتا ہے وہ ڈپریشن میں جاتا ہے. تو جناب محترم, کرنے والا جو کام ہے, اب میں آپ کو ڈپریشن کی کچھ وجوہات بتاتا ہوں کہ یہ ڈپریشن ہوتا کس وجہ سے. اس میں پہلا تو آ جاتا ہے آپ کا لاس. آپ کو آپ نے کوئی بزنس کیا, کوئی کاروبار کر رہے ہیں, اس میں آپ کو لاس ہو جاتا ہے, اس سے بھی ڈپریشن کریٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آپ کا کوئی جو قریبی رشتہ دار ہے, جس کے ساتھ آپ کا قریبی ریلیشن ہے, اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اس کو لاس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. مین کے 101 وجوہات ہیں, 101 علامات ہیں اس کی ڈپریشن کی, جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ ڈپریشن میں ہے. اور ان ساری علامتوں کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں, آپ کا کاروبار کا لاس ہے, جاب کا چلا جانا, صحت کا ٹھیک نہ رہنا, تنازعات, گھریلو کشیدگی, آپس میں جناب وہ ٹسل بازی جو چلتی رہتی ہے, لوگوں کی بدتمیزی برداشت کرنا, مین کے جاہل قسم کے لوگوں کے ساتھ جناب وہ پنگا بازی کرنے کے بعد پھر سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا کہ یہ بھئی دیکھیں, کریشن تو ہماری ہے نا, ڈپریشن نازل نہیں ہوتا, ڈپریشن کریٹ ہوتا ہے. اور کریٹ تبھی ہوتا ہے جب کریٹر ہوگا. اٹ مین کہ ہم نے اپنی بیماری کو اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا. ہم جس طرح اپنی زندگی کے خود مصور ہیں نا, ہم اس کو شیپ دے سکتے ہیں, اسی طرح ہم ڈپریشن کو شیپ دیتے ہیں, کریٹ کرتے ہیں, اور پھر اس کو لے کے چلتے ہیں. ہم نے کرنی تھی کریٹ خوشی, ہم نے کریٹ کر دیا ڈپریشن. اب لیں اپنی کریشن کا مزہ, اب رہیں اس کے ساتھ. اب اپنا وہ جو عارضی اور چند دنوں کی تھوڑی سی زندگی ہے, اس کو کر دیں سپورٹ ڈپریشن کے, رہیں اوور تھنکنگ میں. اگر آپ اپنے آپ کو ڈپریشن کے ساتھ جوڑ کے رکھیں گے نا, تو پھر پتہ کیا ہوگا, یہ آپ کے ساتھ جڑا رہے گا. اور پھر یہ آپ کو تحفے کے طور پہ کیا دے گا, یا تو بھوک کی بہت زیادہ طلب ہوگی, یا بھوک لگے گی نہیں. اس کے بعد اسٹامک پرابلم آتی ہے. ڈپریشن کا سب سے پہلا حملہ جو اسٹامک پہ ہوتا ہے, جب میدا خراب ہوتا ہے, میدا لنکڈ ہے انڈائریکٹلی ہمارے دماغ کے ساتھ. اب جب دماغ میں گیا, مطلب کہ جس کا ڈس آرڈر, دماغ کا برین ڈس آرڈر چلتا ہے, اس کا آٹومیٹکلی میدے کا پرابلم ہوتا ہے. جب دماغ کا کیور چلتا ہے نا, جب دماغ کا علاج ہوتا ہے تو سب سے پہلے میدے کو چیک کیا جاتا ہے, میدے سے سٹارٹ لیا جاتا ہے. اب ڈپریشن ہے تو سب سے پہلے حملے ہی ہمارے میدے پہ کیا, بھوک ختم ہو گئی, بھوک بہت ہو گئی, قبض رہتی ہے. ٹھیک ہے. نکاہٹ رہتی ہے, کمر میں درد رہتا ہے, مسل میں کھچاؤ رہتا ہے, کسی کام میں دل نہیں لگتا, بندہ تنہائی پسند ہو جاتا ہے, سویا رہے گا یا اسے نیند نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. جاگتا رہے گا اور اوور تھنک کرتا رہے گا. جناب محترم, ڈپریشن کی 101 علامات ہیں. اور اب میں اس کے کیور کی طرف آتا ہوں کہ اس سے ہم نکل کس طرح سکتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ نا امید نہ ہوں, لا تقنطوا من رحمت اللہ. اپنی ہر سچویشن جو آپ کو فیس کرنی پڑ رہی ہے, اس میں حکمت سمجھیں اور دل سے مان جائیں. انشاءاللہ نتیجہ بڑا کمال کا ہوگا, خوشگوار نتائج آتے ہیں. اب اس کے بعد آپ کو لگے کہ جسم میں تھکاوٹ ہے, کھچاؤ ہے, کسی کام میں دل نہیں کرتا, تو پہلے تو اپنے باڈی کو فریش کرنا ہے. اس بیماری کا تعلق ہماری سوچ کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم کے ساتھ ہے. اب سوچا آپ نے اپنی باڈی سے, مین کہ دماغ جسم کے اندر ہے یا دماغ جسم سے باہر ہے. اب آپ نے دماغ سے سوچا, کریشن ہوئی, اور پھر اس کے بعد اس نے کریشن نے کہیں نہ کہیں پہ جا کے اسٹاپ بھی کرنا ہے. پہلی بات تو یہ کہ پازیٹیو سوچیں, انتہا درجے کی پازیٹیوٹی شو کروائیں. اپنے آپ کو کبھی بھی اس حوالے سے جو ہے نا وہ مت آرگومنٹ دیں اپنے آپ کو کبھی بھی اس طرح کا اپروول نہ دیں کہ میں ایک عام سا انسان ہوں, میں کچھ نہیں ہوں, مجھ سے کچھ نہیں ہونا. اس طرح کی اپروول, نیگیٹو اپروول اپنے آپ کو مت دیں. کسی قسم کا نیگیٹو کمپلیمنٹ آپ کو اپنے بارے میں نہیں ہونا چاہیے. جب آپ اپنے بارے میں منفی نہیں نہ سوچیں گے, پھر آپ ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے کہ آپ کسی کے بارے میں بھی منفی نہیں سوچیں گے. ڈپریشن سے بچنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے بارے میں پازیٹیو ٹاک کریں.
جو آپ کی سیلف ٹاک ہے نا، جب اس میں یہ ہوگا نا آئی ایم دی بیسٹ، آئی ایم دا گڈ، آئی ایم دا لکی، آئی ایم دا جولی، ٹھیک ہے، آئی ایم دا بیوٹیفل، جب آپ اپنے آپ سے پازیٹیو ڈسکشن کریں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہ ڈسکشن آگے موو ہوگی، آپ کسی کے بارے میں بھی اچھا. اس میں پہلا پوائنٹ تو یہ کہ اپنے بارے میں اچھا گمان رکھیں، لوگوں کے بارے میں بھی اچھا گمان ہونا شروع ہو جائے گا. اور اس کے بعد جب آپ کو فیل ہو کہ انگزائٹی والا سین ہے، ڈپریشن ہے، سیڈنس ہے، سارو ہے، یہ ساری چیزیں فیلنگز ہیں، یہ فیلنگز ہیں اور کچھ نہیں ہے، اور کوئی یہ لمبی چوڑی بیماری بھی نہیں ہے، تو واک کریں، اپنی ڈائٹ پراپر کریں، اپنی خوراک پراپر کریں، ٹھیک ہے نا، مناسب خوراک، مین کہ ایسا نہ ہو کہ اتنا بھر کے پیٹ کھا لیں کہ چلی نہ جائے، اور اتنا بھی نہ کھائیں کہ روزے کی جناب کیفیت ہو جائے. پراپر خوراک لیں، پراپر ڈائٹ کریں، ڈائٹ پہ مین کہ آپ جو پراپر خوراک لیتے ہیں، اس کے بعد ایکسرسائز کریں. سب سے 101 علاج ہیں اس کے جن سے ہم اس ڈپریشن پہ قابو پا سکتے ہیں، اور ان میں سے جو ان سب کا باپ ہے نا، جس کو میں آپ بابو کہوں گا ان کا، وہ اس کا ڈپریشن کا جو ڈیڈی ہے نا، وہ یہی ہے کہ آپ واک کیجئے. واک اتنی کیجئے کہ کم سے کم 45 منٹ تک جو ہے نا وہ آپ مسلسل رننگ کریں، جاگنگ کریں، آپ رننگ کر رہے ہیں، آپ بھاگ رہے ہیں، آپ پش اپ کر رہے ہیں، آپ بیٹھ رہے ہیں. میل ہیں تو آپ جم جوائن کریں، آپ کے لیے بہترین مشورہ ہے. اور اگر فیمیل ہے تو گھر میں کوئی جم والا سین بنا لیں، ٹھیک ہے. نہیں تو واک کے لیے تو مین کہ یہ جگہ ویل ہوتی ہے، اگر کرنا چاہے تو واک کریں، اور کوشش کریں کہ سوشل ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کی کمیونٹی کو جوائن کریں. جتنے ڈپریسڈ لوگ ہوتے ہیں، جتنے ڈپریشن کے مارے ہوتے ہیں، ڈپریشن زیادہ میں کہتا ہوں، ایسے لوگ سوسائٹی سے کٹ آف ہو جاتے ہیں. یہ اپنی روٹین آف لائف جو پاسٹ کی ہوتی ہے، یہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اچھا، پیدائشی کوئی بھی ڈپریشن میں پیدا نہیں ہوتا، یہ ہم ڈپریشن میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اپنے لیے تخلیق کرتے ہیں. سوشل ہو جائیں، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن رکھیں، لوگوں کے ساتھ ملیں، اپنا آنا جانا بڑھا دیں، اور حتی المکان کوشش کریں کہ اپنے آپ کو بیزی رکھیں. اب وہ بندہ جو کرتا کچھ نہیں، پھر ڈپریشن اس کا بہت کچھ کرتا ہے. اب وہ بندہ جس بیچارے نے قسم اٹھائی ہے کہ میں نے اسی روٹین آف لائف کو لے کے چلنا ہے، وہی روم، وہی کمرہ، وہی جناب چیزیں، وہی تھکے اور جناب انتہائی ابتذال قسم کے ناول پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے، ڈرامی کہانیاں پڑھنی ہیں، اور اس طرح کی مایوسی سے مبنا جو سٹف ہے اپنے دماغ میں لے کے جانا ہے، تو اس کا رد عمل بھی آنا ہے. اللہ حافظ.